میرا ہاتھ چھوڑو کاشف، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کاشف سے درخواست کی تھی، مگر اس پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا کہ تم ایک برے کردار کی عورت ہو، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اسی کے پاس دفع ہو جاؤ، رکو، میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ جس کو اپنی بیٹیوں کی تربیت پر بڑا ناز تھا، سارے خاندان میں اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور ذہانت کے ڈھول پیٹتا تھا، اسے بھی تو آج پتہ چلے کہ اس کی بیٹیاں کتنے گندے کردار کی ہیں۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے کاشف ایسا مت کرو، تم میرے بچے کا DNA ٹیسٹ کرا لو، وہ تمہارا ہی ہے، خدا کے لیے رحم کرو۔ میرے ابا مر جائیں گے، وہ اتنی بھاری ذلت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں رو رو کر کاشف کی منتیں کرنے لگی تھی، مر جائیں تو مر جائیں، آج بھی تمہیں میں ایسے ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ مجھے گیٹ سے باہر گھسیٹ رہا تھا، ہمارا گھر سامنے ہی تھا، لوگ گلی میں سب دیکھ رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جاؤں۔ آج گھر پر تانیہ کی تاریخ طے ہو رہی تھی، مہمان موجود تھے۔ میں نے ایک دم رو رو کر کاشف کی ٹانگیں پکڑ لی تھی اور ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ایسا مت کرو، ہمارے گھر میں مہمان ہیں۔ مگر اس بے رحم کو ذرا ترس نہیں آیا تھا۔ کہنے لگا، جب تم میرے بہنوئی کے ساتھ چکر چلا کر ہمارے گھر کی عزت خراب کر رہی تھی، ناجائز اولاد پیدا کرنے جا رہی ہو، تب تمہیں اپنے گھر کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ اس نے مجھے گھسیٹ کر دروازے کے اندر پھینکا تھا اور زور زور سے اماں ابا کو آوازیں دینے لگا تھا۔ وہ دوڑ کر باہر آئے تو کاشف نے کہا، سنبھالیں اس کو، یہ گندی عورت میرے رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ شکر کریں میں نے اسے جان سے نہیں مارا، آج کے بعد یہ مجھے میرے گھر میں نظر نہ آئے۔ جس کی ناجائز اولاد پیدا کر رہی ہے اسی کے پاس بھیج دیں، اس جیسی گندی عورت کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ طلاق ہو یا نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے نفرت سے مجھے ٹھوکر ماری تھی اور چلا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا جھکا ہوا سر اور آنکھوں کی تکلیف مجھے اندر تک توڑ گئی تھی۔ میری نظر سے نظر ملتے ہی میرے باپ نے پہچان لیا تھا کہ میں بے قصور ہوں، اور شوہر کو دہائیاں دے دے کر تھک گئی تھی۔ ماں باپ بھی کتنے بے بس ہوتے ہیں، بیٹی کو سب کچھ دے دیتے ہیں مگر ایک اچھا نصیب نہیں دے پاتے۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ میری بہن کے سسرال سے آئے لوگ یہ تماشا دیکھ کر چپ چاپ چلے گئے تھے۔ اماں اور تانیہ نے مجھے پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس ہاتھ میں دیا تھا۔ میں روتی ہی جا رہی تھی، اماں میں نے کچھ نہیں کیا، آپ میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، میں جانتا ہوں میرے بچے، بس چپ کر جاؤ، وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا۔ ابا مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، ہم 3 بہنیں تھیں، اماں بیٹا نہیں پیدا کر سکی جو آج اپنی بہنوں کو تحفظ دیتا۔ کاش ہوتا تو وہ اس گندے انسان کا گریبان پکڑ لیتا جس نے اس کی بہن پر اتنے گندے الزام لگا کر چلا گیا تھا۔ ابا نے کبھی بھی اماں کو یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ بیٹے کی ماں نہیں ہے۔ ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ ابا ہم بہنوں سے بے حد محبت کرتے تھے، میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی تانیہ اور سب سے چھوٹی فضا تھی۔ تربیت اور ابا کی محنت کے باعث ہمیں بڑی محنت سے تعلیم دلائی گئی تھی، پورے خاندان میں ہماری مثال دی جاتی تھی۔ جب بھی نتائج آتے، ہم بہنیں بہترین نمبروں سے کامیاب ہوتی تو ابا کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ بڑے بھائی نے ضد کی اور کہا، مجھے فاطمہ بیٹی بہت پسند ہے، میں اسے اپنے سفیر کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ میں سفیر کو پسند نہیں کرتی تھی مگر اپنے باپ کی عزت کے لیے چپ چاپ ہاں کر دی تھی۔ شادی کے آغاز میں سب ٹھیک چل رہا تھا مگر آہستہ آہستہ سب کے رویے بدلنے لگے تھے۔ میری نند عائشہ، جس کا شوہر نہایت شریف اور نیک دل انسان تھا، ہمیشہ میری عزت کرتا اور کبھی کبھار مجھ سے 2 بار باتیں بھی کر لیتا تھا۔ یہ بات عائشہ کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ جب وہ اسے اپنے سسرال میں جا کر کام کرنا پڑتا تو وہاں سے لڑ جھگڑ کر واپس آ جاتی۔ ایک دن میں کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ عائشہ کا شوہر آ کر بولا، بھابھی آپ عائشہ سے بات کریں، اسے آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں، اماں اب ٹھیک نہیں رہتی، گھر کا کام اس کی ذمہ داری ہے۔ عائشہ نے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ عائشہ شور مچانے لگی کہ بھابھی نے میرے شوہر کو پھنسایا ہے۔ پورے گھر کے لوگ جمع ہو گئے اور میرا رنگ اڑ گیا، میں خوف سے کانپنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ سفیر مجھے ہسپتال لے گیا، ڈاکٹر نے کہا، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ جب میرا شوہر مجھے گھر لے آیا تو عائشہ نے شور مچا دیا کہ یہ بچہ میرے بھائی کا نہیں ہے۔ عائشہ کے شوہر نے ان سب کی گندی سوچ کو دیکھا تو وہاں سے رخ موڑ لیا تھا اور چپ چاپ چلا گیا تھا۔
اور سفیر مجھے گھسیٹ کر ابا کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ میرے لیے یہ ذلت بہت بڑی تھی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی اب مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ اماں اور بہنیں ہر وقت میرے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں۔ ابا بھی مجھے سمجھاتے رہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ میں سفیر سے خلا لے لوں، مگر اماں بضد تھیں کہ وہ جیسا بھی ہے آنے والے بچے کا باپ ہے اور ایک دن خود ہی سمجھ جائے گا۔ مگر ابا کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو مزید اس دوزخ میں نہیں دھکیل سکتا۔ اسی بات پر گھر میں اکثر بحث چھڑ جاتی تھی۔ ایک دن ابو نے مجھے نہایت محبت سے سمجھایا تھا کہ بیٹی زندگی کی طرف لوٹ جاؤ۔ میں نے تمہارے بچیوں کو اس لیے تعلیم نہیں دلائی کہ وہ وقت کے ساتھ ہار مان جائیں۔ تمہیں اب باہر نکلنا ہوگا، کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا تاکہ تمہارا ذہن بدلے۔ مجھے بھی لگا کہ ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، آنے والے بچے کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے سارے کاغذات نکالے اور ایک دوست سے بات کی تو اس نے ایک کمپنی کا پتہ دیا اور کہا وہاں چلی جاؤ، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اگر چاہتی تو تمہارے ساتھ جا سکتی تھی، مگر نہیں جا سکتی کیونکہ اماں اجازت نہیں دیں گی، ویسے بھی تم پورے محلے میں بدنام ہو چکی ہو۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا تھا اور اس کا شکریہ ادا کر کے اکیلے ہی جاب کے لیے چلی گئی تھی۔ انٹرویو اور ٹیسٹ میں انہوں نے میری ذہانت دیکھی تو مجھے فوراً جاب دے دی تھی۔ واپسی پر جیسے ہی میں رکشے سے اتر رہی تھی تو گلی میں دو لڑکے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک نے طنز کیا کہ سنا ہے آج کل کی لڑکیوں کا شوہر کے ساتھ کچھ نہیں بنتا، ہم بھی ویلے پھرتے ہیں، کوئی ہمیں بھی آفر کر دے۔ یہ سن کر میرا وجود کانپ اٹھا تھا اور میں نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ میری سانسیں پھول رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اماں نے گھبرا کر پوچھا تھا کہ کیا ہوا، مگر میں نے مشکل سے کہا تھا کچھ نہیں اور کمرے میں آ گئی تھی۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے تانیہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے رشتے سے انکار ہو گیا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہونے والی تھی، مگر میری بدکاری کی چالوں کی باتیں سن کر انہوں نے پیچھے ہٹنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ یہ سن کر میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں خود کو مزید گرا ہوا محسوس اور بے وقت محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک لمحے کو ایسے لگا جیسے دل بند ہو جائے گا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی اور اماں سے کہا دعا کریں میں مر جاؤں کیونکہ میرا نصیب میری بہنوں کا نصیب بھی برباد کر رہا ہے۔ اماں نے مجھے گلے لگا لیا اور چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں ابا بھی کمرے میں آ گئے اور کافی دیر خاموشی سے ہمیں دیکھتے رہے، پھر نہایت نرمی سے بولے میری بیٹیاں میری طاقت ہیں، میرے بازو ہیں، مجھے کمزور مت کرو، میں لوگوں کی باتوں سے نہیں ٹوٹا، مجھے توڑیں گے تو تمہارے آنسو توڑیں گے، ہمت اور حوصلہ پیدا کرو، ان سب کا جواب ہم اپنے صبر اور حوصلے سے دیں گے، بس یہ یاد رکھو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کر لیا اور لوگوں کی باتوں کو سننا چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد تانیہ کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی اور اسے بھی ایک اچھی نوکری مل گئی۔ آج ہم دونوں بہنوں نے اپنی محنت سے ایک گاڑی خریدی تھی اور اپنے ماں باپ کو سرپرائز دیا تھا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ میرا 8واں مہینہ مکمل ہونے کو تھا، اس لیے میری طبیعت بھی زیادہ اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، مگر گھر والے سب میرے ہی گرد گھومتے رہتے تھے۔ اماں اور ابا اور میری بہنوں کو بچے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ ایک شام جب ہم سب چائے پی رہے تھے تو تایا ابا گھر آئے اور اماں ابا سے معافی مانگنے لگے تھے۔ وہ خود بھی رو رہے تھے اور اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عائشہ کو طلاق ہو گئی ہے اور سفیر کی ایک حادثے میں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ معذور ہو گیا ہے۔ عائشہ کے شوہر نے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ وہ ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور اس نے میری بے گناہی بھی ثابت کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ فاطمہ اس کی بہن کی طرح تھی اور وہ اسے اسی طرح عزت دیتا تھا۔ تایا ابا چاہتے تھے کہ اب میں گھر واپس آ جاؤں اور گھر سنبھال لوں، مگر ابا نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب میں نے جا کر کہا تھا کہ سب کو معاف میں ایک شرط پر کروں گی، جس طرح سفیر نے پوری گلی میں مجھے بدنام کیا تھا، گھسیٹتے ہوئے لایا تھا، اسی طرح آج جمعہ کی نماز کے بعد قاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ سب میری پاکیزگی کا اعتراف کریں اور اپنے بیٹے کی غلطی کا اقرار کریں تاکہ میرے باپ کی جو عزت آپ لوگوں کے سامنے چھینی گئی ہے وہ لوٹائی جا سکے۔ تبھی تایا ابا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بالآخر جمعے کی نماز کے بعد تایا ابو نے سب کے سامنے معافی مانگی تھی اور اپنے بیٹے سفیر کی غلطی کا اقرار کیا تھا۔ رونے لگے اور اب میرے باپ کی عزت آہستہ آہستہ سے لوٹ آئی تھی۔ محلے والوں نے بھی ہماری حالت سمجھ لی تھی اور ابا سے معافی مانگی تھی۔
وہ دن میرے صبر اور میرے باپ کی تربیت کی برکت کی وجہ سے تھا۔ میں نے اپنی سچی شان کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھائی۔ میں نے سفیر سے کھلا لے لیا اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کر لیا، کیونکہ جب انسان کسی کے ظلم کا فیصلہ کرنے سے قاصر ہو تو بہتر ہے فیصلے خدا کے سپرد کر دیے جائیں۔ چند ماہ کے بعد میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا اور میرے گھر میں نئی روشنی آ گئی۔ آج لوگ میرے صبر کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹیاں باپ کا دل ہوتی ہیں، باپ کا دل نازک ہوتا ہے اور جو لوگ اسے تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں اس کا ازالہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ عزت اور ہمت صبر سے واپس لی جاتی ہے۔ اللہ نے ہماری توبہ قبول کی اور ہم نے بکھری ہوئی عزت دوبارہ حاصل کر لی۔ بس یہ بات ہمیشہ دل میں رکھیے کہ حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔